مصطفیٰ آنکھ کیوں نہیں کھول دیے؟ تو جواب ملے گا نادان، اگر آنکھ کھول دیتا تو جبریل کی معراج نہیں ہوتی، کیونکہ آج صرف میری معراج نہیں، جبریل کی بھی معراج ہے، بیت المقدس کی بھی معراج ہے، پہلے آسمان کی بھی معراج ہے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں عرش کرسی لوح قلم سب کی معراج ہے، میری معراج تو لامقام ہے۔ آنکھ کھول دیتا تو جبریل کو طلوہ مصطفیٰ چومنے کا موقع نہیں ملتا۔ اب جبریل فرشتوں کے سردار ہے، زور سے بولیے، فرشتوں کے سردار ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تیرا حبیب آرام کر رہا ہے، کیسے جگاؤں؟ رب نے کہا جبریل تیری معراج ہے کافوری پیشانی اور اپنے ہونٹ کو میرے محبوب کے تلووں میں مس کر دو۔ کہاں ہے وہ جماعت جو چومنے کو شرک کہتا ہے؟ دیکھ لو بھائی اسی کا باکس ہے۔ اب بتا کہ جبریل نے چوما ہے تو کیا جبریل نے شرک کیا؟ ارے بولیے زور سے، بولو نا بھائی زور سے، پردے کی بات ہے۔ اب تھوڑا سا پردہ اٹھا رہا ہوں، جو لوگ شرک کہتے ہیں وہ بھی چومتا ہے، جو لوگ شرک کہتے ہیں ہم نبی کے نام پر چومے تو کہے شرک، ولی کا پیر کا ہاتھ چومے تو کہے شرک، لیکن وہ اپنی بیوی کو چومتا ہے، سبحان اللہ، غلط نہیں۔ اور چومنا، بیویوں کو چومنا، بوسہ دینا گناہ نہیں ہے، ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ غیر عورت کو چومنا گناہ ہے، اپنی بیوی کو چومنا گناہ، ارے زور سے بولو، گناہ نہیں ہے۔ تو اگر چومنا شرک ہوتا تو پھر اس سے پوچھو کہ شرک ہے تو تم تو کبھی نہیں چوما ہوگا، کبھی نہیں چوما ہوگا، لیکن دوسروں کے لیے شرک ہے، اپنے لیے شرک نہیں ہے۔ ہم اہل سنت کے نزدیک چومنا ثواب ہے، چومنا جائز ہے، چومنا جائز ہے، چومنا ثواب ہے، چومنا حرام تو ہے، چومنا شرک نہیں ہے۔ حرام تو ہے، شرک ماں باپ کے ہاتھ اور پیر کو چومو تو ثواب، پیر کے ہاتھ کا بوسہ لو تو ثواب، اپنے بچوں کو چومو تو جائز، بیوی کو چومو تو جائز، غیر عورت کو چومو تو حرام، لیکن شرک نہیں ہے۔ اب جبریل نے جیسے ہی طلوہ مصطفیٰ کا بوسہ لیا، چوما، جبریل کی معراج ہو گئی۔ اب نبی نے آنکھیں کھولی، پوچھا آخی جبریل بتاؤ کیا ہے؟ کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، فرشتوں کی جماعت ہے، جنتی سواری براق لے کر آیا ہوں، سرکار چلنا ہے۔ اب سرکار وضو فرمائے، لباس زیب تن کیے، فرشتوں کی جماعت ہے، غلاموں کی قطار ہے، براق سواری موجود ہے۔ اب جب براق پر سوار ہونے کے لیے چلے تو آپ بھی دیکھا ہوگا کہ کسی جیسے یہ اسٹیج پر چڑھنے کے لیے ہم لوگ آئے تو آپ لوگوں نے اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کا انتظام کیا یا نہیں کیا؟ کیا نا؟ کیا نا؟ تو اب براق پر سوار مصطفیٰ کو کرنے کے لیے روح غوث اعظم کو پیش کیا گیا۔ کس کی روح کو؟ روح غوث اعظم کو، روح شیخ عبد القادر جیلانی کو، اور پھر روح غوث اعظم کے پشت پر مصطفیٰ نے اپنا قدم رکھا، نبی نے اپنا قدم رکھا اور براق پر سوار ہوئے۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی 470 ہجری میں پیدا ہوئے، کتنے ہجری میں؟ غوث پاک کی پیدائش کتنے ہجری میں؟ 470 ہجری، جمعہ کا دن، رمضان المبارک کی پہلی رات،
तारीफ बताया हूं, बस इतना याद रख लेंगे तो आपका जलसा कामयाब है। गौसे पाक की विलादत कितनी तारीख को? 470 हिजरी, जुमा का दिन, रमजानुल मुबारक की पहली रात, उम्मुल खैर फातिमा उम्मतुल जब्बार, ये गौसे पाक की माँ का नाम है। उम्मुल खैर फातिमा, उन्हीं को उम्मतुल जब्बार भी कहा जाता है। ये गौसे पाक की माँ का नाम है। बाप का नाम हजरत अबू साले जंगी मूसा दोस्त, नाना का नाम अब्दुल्ला सुमई है। जब गौसे आजम 470 हिजरी में हजरत उम्मुल खैर फातिमा के शिकमे पाक से दुनिया में आए तो आपके पुश्ते मुबारक पर सरकार के नाले कदमे मुबारक का निशान मौजूद। सरकार के कदमे मुबारक का निशान मौजूद था। अब आओ, मेरे आका गौसे आजम की पैदाइश 470 हिजरी में, और सरकार दुनिया से जाहिरी तौर पर पर्दा किए 11 हिजरी में। कितने हिजरी में? अब कितना फर्क है, कितना फर्क है? 470 यानी 459, 11 बात करें तो 59, 459 साल के बाद गौसे आजम की आमद हो रही है। लेकिन 459 साल पहले मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार आकाए कौनो मका फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, ए मेरे सहाबा सुनो, मेरी नस्ल में एक जात आने वाली है जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। मेरी औलाद में एक बेटा आने वाला है जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। उसका मकाम ऐसा है जैसे मेरा मकाम नबियों में आला है, उसका मकाम वलियों में आला हो। जिस तरह मैं नबियों का सरदार हूं, गौसे आजम वलियों के सरदार। गौसे आजम किसके सरदार होंगे? वलियों के सरदार। अब ये गौसे आजम को सरदारी कैसे मिली? तो मुस्तफा के कदम पाक की बरकत है। बोलो जोर से, मुस्तफा के कदम पाक की बरकत है। तो अजीजाने मोहतरम, अब तारीख को पलटो, वक्त इजाजत नहीं देता क्योंकि 3 बजने वाले हैं और मुकम्मल आपने 1 बजे से मुझे सुनते रहे। 2 घंटा का कोटा और 2.5 घंटा पहले 4.5 घंटा हो गया। अब अजीजाने मोहतरम, फिर कभी आऊंगा तो मौजू अधूरा है, कुछ मुकम्मल नहीं कर सका। गौसे पाक उस जात का नाम है जो फरमाते हैं कि मेरे मुरीद की 2 किस्में हैं। मेरे मुरीद की 2 किस्में। लोगों ने कहा हुजूर वो 2 किस्म क्या है? कहा एक किस्म के मुरीद वो है मेरे जिसने किसी कादरी शेख का दामन थामा, किसी कादरी वली के हाथों में हाथ दे दिया, किसी कादरी पीर के दामन से वाबिस्ता हो गया, वो भी मेरा मुरीद है। कादरी सिलसिले के किसी वली का दामन पकड़ा, मुरीद हुआ, हाथ में हाथ दिया, वो भी मेरा मुरीद है। और दूसरा मुरीद वो है जिसने कादरी पीर का हाथ तो नहीं पकड़ा, कादरी शेख के दामन को तो नहीं थामा, किसी कादरी पीर के हाथों में हाथ देकर बयात तो नहीं हुआ, लेकिन अपने दिल में शेख अब्दुल कादिर को जमा लिया, अपने दिल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मोहब्बत को बसा लिया। तो जो अपने दिल में शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बसाया वो भी मेरा मुरीद है, जो कादरी शेख का दामन थामा वो भी मेरा मुरीद है। अब फिर गौसे आजम आगे फरमाते मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी, मेरे मुरीद तुम खौफ ना करो, मेरे मुरीदो तुम गम ना करो, तुम परेशान ना हो, तुम घबराओ नहीं,
نہ تجھے دنیا میں غم کرنے کی ضرورت ہے نہ تجھے دنیا آخرت میں غم کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تو نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اپنا شیخ، اپنا مرشد، اپنا پیر بنا لیا ہے تو میرے نانا کا فرمان ہے کہ کل قیامت کے دن میرے نانا مصطفیٰ بھی شفاعت کریں گے اور مصطفیٰ کی آل بھی شفاعت کرے گی۔ تو میرے مریدوں، نانا نے جو کہا ہے اس کا حکم کے مطابق میرے مریدوں تم خوف نہ کرو، تمہاری شفاعت عبد القادر کرے گا۔ تمہاری شفاعت کون کرے گا؟ عبد القادر، شیخ عبد القادر۔ تو میرے بھائی، آپ تمامی حضرات بڑے خوش نصیب ہیں۔ بہت شارٹ میں پیش کیا میں نے، صحیح پوچھئے تو مجھے تشفی نہیں ہوا، لیکن وقت آپ اجازت نہیں دیتا، کیونکہ 10 ساڑھے 10 بجے بیٹھانے کی بات تھی، 1 بجے ختم ہوتا، لیکن 3 بجے ختم ہو رہا ہے۔ بہت ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ نوجوان، لیکن ایک شکایت تو نوجوانوں سے ہے، آپ لوگوں سے بھی ہے۔ امام صاحب کو دے دیا اپنے گمچھا، شاعر لوگ کو، اور مجھ کو چھوڑ دیا کیوں؟ ہرے رنگ میں سب رنگ ہے، اور مجھ کو جو ہے چشتی رنگ میں ہی چھوڑا ہے نا؟ بھائی یہ شکایت تو ہے، لیکن نہیں، آپ لوگ بانیے آپ لوگ، یہ محبت تھی، میں نے آپ کو پیغام دیا۔ جتنے نوجوان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہماری ماں بہنیں بھی ہیں، اللہ ان سب کو سیدہ فاطمہ کی کنیز بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی محنتوں کو اللہ اور اس کے رسول اور سرکار غوث پاک قبول فرما لیں۔ یہی ہماری اور آپ کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار جن لوگوں نے بھی، محلے کے جن حضراتوں نے، جو ماں بہنوں نے آج کی اس بزم کو سجانے میں جس طرح کا تعاون کیا، حصہ لیا، اللہ سب کے حصوں کو قبول فرمائے، سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، سب کے روزی روزگار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، پنجتن کا صدقہ عطا فرمائے، اہل بیت کا صدقہ عطا فرمائے، غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے، غریب نواز، وارث پاک، مخدوم پاک، اعلیٰ حضرت، دیگر مشائخوں کے فیضان سے سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس نظام نگر کو اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ بزرگوں کے نگاہ کرم سے اس پورے نگر پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بولنے میں، سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کی غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ پڑھیے میرے ساتھ مل کر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہم سب کے توبہ کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔